بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اس محفل میں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کے اسلوب پر کچھ باتیں سن رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے سے پہلے یہ وہ تمہیدی گفتگو ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اسلوب سے متعلق ہماری اور آپ کی گفتگو گزشتہ مرحلوں سے چل رہی ہے، اس کا یہ حلقہ ہے اور شاید یہ آخری حلقہ ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اسلوب پر اس اعتبار سے آج ہم اور آپ سمجھیں اور جانیں کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں، قرآن مجید میں جو انسان کی زندگی اور اس کے معاملات سے متعلق گفتگو ہے، اس کو کس حد تک اور کس انداز میں کور کیا گیا ہے، کیسے اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ ہمیں پھر وہ بات اپنے ذہنوں میں لوٹانی چاہیے کہ قرآن مجید وہ انسانوں کی رہنمائی کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری وحی ہے۔ کسی قسم کے شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ اللہ کے ہیں اور اس بنیاد پر بڑے پختہ اور مستحکم ہیں۔ یہ کسی کتاب کی طرح نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ انسانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، انسانوں سے ایک اللہ کا ڈائیلاگ ہے۔ اسی لیے مختلف علوم و فنون سے متعلق اس میں گفتگو مل جائے گی، لیکن کسی فن کی کتاب اس کو قرار دینا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی۔ اب آئیے اس پس منظر میں ہم جانیں کہ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اور ہدایت اور رہنمائی بھی بہت ہی معتدل اور بہت ہی متوازن انداز میں، بیلنسڈ انداز میں، کہ کہیں سے انسان ڈگمگا نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف تو توجہ دے اور دوسرا پہلو اس سے چھوٹ جائے، ایک چیز میں بڑا کامیاب ہو گیا اور دوسرے میں بالکل نیچے چلا گیا، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بیلنسڈ رکھتا ہے، اپنی بحث کو بیلنسڈ رکھتا ہے، اپنی ڈیبیٹ کو بیلنسڈ رکھتا ہے، اپنے دعوے کے ساتھ دلیل رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پچھلے حلقوں میں آپ کے سامنے آ چکی۔ آج میں اس طرف لے کے آپ کو آنا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی سے متعلق اور انسانی معاملات سے متعلق قرآن مجید نے جو گفتگو کی ہے اس کا اسلوب کیا ہے۔ پورے قرآن میں جو پھیلا ہوا اسلوب ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک ایسا اسلوب کہ قرآن انسان کی ذاتی زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں انسان کی نفسیاتی زندگی، انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو کس طرح غور کرے، خود انسان اپنے بارے میں کیا سوچے، انسان اس کا اپنا نفس، اس کا اپنا اندرون اور اس کا اپنا ظاہر، اس کا اپنا ڈھانچہ، اس کی اپنی زندگی، یہ انسان کی توجہ کا موضوع بنے۔ قرآن نے اس کی کوشش کی۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے انسان کی رہنمائی کا، کہ انسان نے، کہ قرآن مجید نے انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے، انسانی خواہشات، انسانی طبیعت، انسان کے میلانات، انسان کے خوف اور امید کی کیفیت، انسان کے کسی کام کو کرنے اور نہ کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں انسانی معاملات کی قرآن مجید میں زیر بحث ہیں۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے
اور اپنا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اپنے کو پڑھنا چاہتا ہے، تو قرآن اس کے لیے بہترین کتاب ہے۔ یعنی قرآن نے انسانی معاملات پر گفتگو کا اسلوب یہ اپنایا ہے کہ سب سے پہلے انسان پر گفتگو کی، انسان کی طبیعت پر گفتگو کی، اور قرآن نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑا ہی نرالا اور بہت ہی طاقتور ہے، سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور انسان کے بنانے والے نے انسان کے بارے میں بتلایا ہے، تو اس سے زیادہ اچھا اور کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے بہت اچھی گفتگو۔ اب آئیے انسان کے معاملات کی بات۔ انسان کے جو معاملات ہیں بڑے پیمانے پر، انسانی معاملات وہ شروع ہوتے ہیں اس کی فیملی لائف سے۔ انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی فیملی لائف شروع ہوتی ہے، اور اس کے بچے ہوتے ہیں، اس سے اس کا خاندان، اس کا رشتہ، یہ سارا وجود میں آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی۔ تعجب ہوگا آپ کو کہ قرآن مجید نے، چونکہ انسان اکیلا نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہیے کم سے کم کہ زیادہ تر انسان اکیلے نہیں ہوتے، اور صحیح معنوں میں تو کوئی انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے خود شادی نہ کی ہو، اکیلا رہ گیا ہو، لیکن ہے تو وہ کسی ماں باپ کا بیٹا، اس کے اور تو دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے اوپر کی تو نسلیں ہیں، اس کے اوپر کے تو رشتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اکیلا تو صرف آدم علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ پہلا انسان اکیلا تھا جو پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر بنا تھا، وہی پہلا انسان اکیلا تھا، اس کے علاوہ کوئی اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانی رشتوں کے مسائل، انسانی زندگی اور انسان کی فیملی زندگی، اس کی بنیادوں پر گفتگو کی، اور بہت کھل کر گفتگو کی ہے۔ ایسی گفتگو موجود ہے کہ بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نے یہ گفتگو کی، لیکن سبحان اللہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چونکہ انسان کی رہنمائی اللہ کو مقصود تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں، انسان کی نجی لائف کے سلسلے میں بھی وہ گائیڈ لائن دی ہیں جو انسان کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ بنیادیں فراہم کی ہے جن بنیادوں پر انسان اپنی زندگی کو کھڑا کر کے کامیاب بنا سکتا ہے، اور یہ اس کی رشتہ و ہدایت کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان ناکام ہو جاتا۔ جیسا کہ ہم اور آپ اس دنیا کی تاریخ، انسانی زندگی کی تاریخ، انسان کے زندگیوں کے کامیابی اور ناکامی کی تاریخ، انسان کی رشتوں اور اس کے فیملی لائف کی زندگی کے تعلقات، ان ساری چیزوں میں پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ انسان کتنا بھٹکا ہے، کتنا گمراہ ہوا ہے، کتنا ادھر ادھر گیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو بنیادوں سے نہیں جوڑا ہے اور ان بنیادوں پر اپنے آپ کو نہیں رکھا ہے جسے فطرت نے وضع کی ہے، یعنی جو فطری ہیں، جو نیچرل ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انہی فطری بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے، قرآن مجید میں قوانین دیے ہیں، قرآن مجید میں اصول اور ضابطہ دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو قرآن مجید اس اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے کہ قرآن کے ذریعے، قرآن سے انسان کی ذاتی زندگی کو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور ضروری ہے سیکھنا۔ اب آئیے دوسرا جو خانہ ہے انسان کے معاملات کا، وہ خانہ ہے اس کی معاشی زندگی، اس کی اکنامیکل ایکٹیویٹیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں ہے، اور دنیا اس کی ضرورت ہے، اور دنیا کو کمانے کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں گی تبھی اس کے ہاتھ میں آئے گا، جس کو ہم معاشی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اکنامیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ یہ جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں،
ان کی کیا بنیادیں ہیں؟ انسانی سوسائٹی میں، انسان کی زندگی میں مال، اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا. تو گویا کہ انسانی زندگی کے لیے مال اور اس کی ضرورت، مال اور اس کا دائرہ، مال کو حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے کا طریقہ، یہ قرآن مجید نے کھل کر بیان کیا. قرآن مجید نے کھل کر ان چیزوں کو بیان کیا ہے. قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی، اس کے لیے گائیڈ لائن بھی دیے ہیں، اس کے لیے اصول ضابطے بھی بنائے ہیں، اس کے لیے قوانین بھی بنائے. اب آئیے انسانی زندگی کے ایک معاملات کے تیسرے ایک میدان پر جس پہ قرآن مجید نے گفتگو کی، وہ ہے انسان کا ساماجک پہلو. قرآن مجید نے سماجیات پہ، سوشولوجی پہ، سوشل لائف پہ، سوشل سسٹم پہ فنی اعتبار سے کوئی بات نہیں کی، لیکن سماج کے معاملات میں قرآن مجید نے جو اصول دیے ہیں، جو بنیادیں دی ہیں، سماج کی بہتری کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے، سماجی سسٹم کو بہتر بننے کے لیے اور بہتر باقی رہنے کے لیے، وہ قرآن مجید کے اصول بڑے نرالے ہیں. تو قرآن مجید نے انسانی معاملات کے اس پہلو کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان وہ اچھا انسان بن جائے اور اس کو سماج میں اچھا رول ادا کرنا نہ آتا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سماج سے کٹ کر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے، سماج کو چھوڑ کر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے، سماج سے جڑ کر ہی انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. تو قرآن مجید نے اسی بنیاد پر سماج اور سماج سے متعلق، سوسائٹی اور سوسائٹی سے متعلق بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بڑے اچھے اصول ضابطے دیے ہیں، بڑے اچھے قوانین دیے ہیں، بڑی اچھی رہنمائی کی ہے. اب آئیے قرآن مجید نے انسانی زندگی کے سیاسی پہلو پر بھی گفتگو کی ہے، لیکن آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید نے انسان اور انسانی زندگی اور انسانی سماج میں سیاست جو ایک موضوع ہے، جو ایک ٹاپک ہے، جو ایک دائرہ ہے، جو ایک فن ہے، قرآن مجید نے اس پر کچھ گفتگو کی ہے. نہیں، قرآن مجید کی گفتگو دوسرے انداز کی. انسانی زندگی اور سماج اور سوسائٹی جہاں اکٹھا ہوئے، انسان کی انفرادی زندگی، اس کی انڈیویجول زندگی، پرسنل زندگی، پھر فیملی زندگی، پھر ساماجک زندگی، یہ جب اکٹھا ہوئیں تو آٹومیٹک وہاں پر انسانی معاملات میں سیاست کا دخل آ جائے گا. یہ سب مینج کیسے ہوں گے؟ یہ سب برقرار کیسے رہیں گے؟ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے چلیں گے کیسے جب تک ان کا نظم و انتظام نہیں ہوگا، جب تک ان کا کوئی دائرہ نہیں ہوگا، جب تک انہیں کوئی اصول باندھے گا نہیں، جب تک ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جس پر یہ پورے کے پورے چل رہے ہوں گے یا پورے کے پورے اسے تسلیم کر رہے ہوں گے. قرآن مجید نے مختلف تاریخی حوالوں سے مختلف ایسے لوگ، ایسی شخصیات، ایسے افراد جنہوں نے سماج اور معاشرے میں سیاسی رول ادا کیا، اس کو مینج کرنے کا رول ادا کیا، حکمرانی کا رول ادا کیا، جو حاکم بنے، جو سربراہ بنے، جو اگوا بنے، جنہوں نے کمانڈ کیا، قرآن مجید نے ان کے حوالوں سے بڑی اچھی گفتگو کی. یعنی انسانی زندگی، انسانی معاملات کے سیاسی میدان پر قرآن مجید نے بہت اچھی گفتگو کی. اور کیوں کی ہے گفتگو؟ کیونکہ میں نے کہا کہ جب انسان کی پرسنل لائف، اس کی فیملی لائف اور اس کی ساماجک لائف، یہ تینوں جہاں اکٹھا ہوئی، وہیں آٹومیٹک اس کو مینج کرنے کا ایک سسٹم ضروری ہے. اس سسٹم کے بغیر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پرسکون نہیں رہ سکتی. قرآن مجید نے اس پر بھی گفتگو کی، اور وہی گفتگو جو قرآن کا انداز ہے، انسانوں کو رہنمائی کرنے کا،
انسانوں کے لیے وہ اصول اور ضابطہ بیان کرنے کا جس پر انسان چل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے سماج کو بہتر بنا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر حکمرانی اچھی کی جا سکتی ہے، اور ان غلط حکمرانوں کی مثال دی گئی ہے جو لوگ کی حکمراں تو بن گئے لیکن انہوں نے سماج اور سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیا۔ سماج اور سوسائٹی کی بھلائی کا کام کرنے کے بجائے انہوں نے اس کے نقصان کا کام کر ڈالا۔ تو قرآن مجید کے اسالیب میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانی معاملات پر گفتگو کی ہے، اس کے ذاتی زندگی پر، انسانی طبیعت پر، اس کی فیملی لائف پر، اس کی پرسنل زندگی پر، اور اس کے سماجک زندگی پر اور سماج کے رول پر، اور اس کے بعد اس کے اس تمام چیزوں کے نظم و ضبط پر، جس کو ہم سیاسی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم سیاسی بنیادیں کہتے ہیں، جس کو ہم سیاسی اصول ضابطہ کہتے ہیں، اس پر بھی قرآن مجید نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ اس بات کے عادی ہیں کہ ہم جب کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کوئی تحریر پڑھے، تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کس پہلو پر گفتگو ہے اور اس کو اسی اعتبار سے اہمیت دیتے ہیں۔ اگر علم سماج کی کوئی کتاب ہے تو سماجیات کو اس نے اچھا بنانے کے لیے، سماج اور سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے اس نے کیا بہتر اصول دیے ہیں، اس پر ہمیں وہ تحریر اچھی لگتی ہے، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی علم الاقتصاد کی کتاب ہے، اکنامک کی کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے جب ہم دیکھ پاتے ہیں اس میں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اکنامک کے اچھے اصول دیے ہیں، وہ اصول جس کی بنیاد پر معاشی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اکنامک اچھا ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے انسان، تو ہم اسے اچھا مانتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن چونکہ وہ انسانی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، قرآن چونکہ انسانی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، قرآن نے چونکہ انسان کو اپنا موضوع بنایا ہے لیکن متوازن اور جامع انداز میں۔ انسان کی زندگی کے ایک پہلو کو اہمیت نہیں دی ہے قرآن نے، بلکہ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی اہمیت دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسانی معاملات کے ان تمام پہلوؤں پر بڑے اچھے اصول دیے ہیں، بڑے اچھے ضابطے دیے ہیں، بڑے اچھے قواعد دیے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن انسانوں کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اور آگے آئے قرآن مجید کے اس اسلوب پر ناظرین کرام ایک اور چیز آپ کو نگاہ میں رکھنی ہوگی، یعنی قرآن مجید کا یہ اسلوب کہ اس نے انسانی زندگی کو موضوع بنایا ہے، انسان کی سماج اور سوسائٹی کو موضوع بنایا ہے، انسان کی سیاست اور اس کے اکنامک کو موضوع بنایا ہے۔ اس میں ایک پہلو اور ہے جو آج ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں پر گفتگو کی ہے تو اس میں ایمان اور غیر ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ انسانی بنیادوں پر انسان اگر ان اصولوں کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر انسان ان اصولوں کو نہیں اپنائے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کفر اور ایمان کا مسئلہ یہ انسان کے اختیاری اور اطمینان کا مسئلہ ہے، صاف ہے۔ ابھی ہم جب انشاءاللہ اس محفل قرآن میں قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس کی آیتوں کی تشریح کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس لیے میں قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں دہراتا ہوں اس وقت، ورنہ قرآن مجید نے یہ بات بہت صاف کر دی ہے کہ ایمان کا مسئلہ یہ اختیاری ہے، اسی لیے جبر کا ایمان قبول نہیں ہے۔ کسی کے اوپر جبر کر کے، مجبور کر کے اس کو صاحب ایمان بنایا جائے، اس سے کلمہ پڑھوایا جائے، تو یہ معتبر نہیں۔ تو یہ پورا کا پورا اختیاری مسئلہ ہے اور اطمینان کا مسئلہ ہے کہ اسے اطمینان ہو اس پر کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو قرآن مجید نے ایمان لانے کی گفتگو کی ہے کہ کیوں انسان ایمان لائے، اس کو میں نے مستقل بیان کیا۔
اس کے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ قرآن کا کیا انداز ہے اپنی بات کو کہنے کا، اسے ثابت کرنے کا، اس کے فائدے اور نقصان کو بتلانے کا اور اس کی حکمتوں کو بتلانے کا، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ اسلوب ہے اس کا ہے۔ آج جو میں بات کر رہا تھا، آج کی اس محفل میں جو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے قرآن مجید نے انسانی معاملات پر جو گفتگو کی ہے تو اس میں قرآن مجید نے انسان کو ان معاملات سے جوڑ کر انسانی زندگی، انسانی سماج، انسانی سوسائٹی کی کامیابی پر گفتگو کی ہے، اس کے اصول اور ضابطے بتلائے ہیں، خواہ وہ قبول کرنے والا ان قواعد اور ضوابط کو اپنانے والا، ان اصولوں کو اپنانے والا وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، دونوں کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ یعنی سماج کی جن بنیادوں پر ہماری سماج کے تانے بانے کو جڑنا چاہیے، اس کے تانے بانے کو اکٹھا ہونا چاہیے، سماج کے اور اسی طرح اقتصاد کی بنیاد پر سماج کو اقتصادیات میں جس طرح کا آپس میں اصول ضابطہ بنانا چاہیے، اسی طرح سیاست میں انسانی معاشرے کو جو انداز اپنانا چاہیے، یہ ساری گفتگو قرآن مجید میں جب کی گئی ہے تو اس میں کفر اور ایمان کی بنیاد پر گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ انسانی کامیابی کی بنیاد پر گفتگو کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور اس لیے اچھی گفتگو کی ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ ماضی کی پوری تاریخ سے وابستہ ہے اور مستقبل بھی اس کے سامنے ہے، جو کچھ ہے سب اس کے لیے آیا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی نے انسان کو بنایا ہے، وہ انسان کی طبیعتوں کو جانتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسلوب ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی۔ اسلوب قرآنی کا چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ شاید آخری محفل ہو اسلوب قرآنی پر گفتگو کا، تو ایک اسلوب پر اور ہماری نگاہ جانی چاہیے، وہ ہے قرآن مجید نے انسانوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان وہ اپنے کو بگڑا ہوا نہیں تسلیم کرتا ہے، بگڑ جاتا ہے پھر بھی اپنے کو اچھا ہی سمجھتا ہے، غلط کام کرتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، صحیح کام کرنے والا سمجھتا ہے۔ اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرتا ہے اور صحیح کہتا ہے۔ یہ عجیب انسان کی کوالٹی ہے اور یہ انسان کی خاصیت ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، یہ آپ سب کے لیے بڑا عام موضوع ہے۔ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی کہ انسان جو ہے اس کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے، صحیح چیز کو نہ اپنانے اور غلط چیز کی طرف دوڑنے کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور پھر غلط چیز کو اس کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ یہ غلط ہے پھر بھی اسے نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے گفتگو کرنے کا وہ بڑا ہی نرالا ہے۔ اس میں ایک تو قرآن مجید نے واضح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں خیر اور شر دونوں رکھے ہیں۔ جہاں ایک طرف انسان کو خیر دکھتا ہے، بھلائی دکھتی ہے، اچھائی دکھتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کو برائی دکھتی ہے، اس کو خرابی دکھتی ہے۔ جہاں انسان کو ایک طرف نفع سمجھ میں آتا ہے وہیں دوسری طرف نقصان بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو بنایا ہی ایسا ہے اور اس کے سامنے دونوں آپشنز رکھے ہیں۔ یہی اس کی آزمائش ہے، یہی اس کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بگڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے، لیکن بگڑنے کے چانسز اس لیے رکھے ہیں تاکہ سدھر کر وہ یہ ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتلائی، ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مخلوق ہے ابلیس، شیطان، وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ انسانوں اور جناتوں دونوں میں ہے۔ وہ بگڑی ہوئی مخلوق وہ صرف اس پر نہیں مطمئن ہے کہ وہ بگڑ گئی،
बल्कि उसकी कोशिश ये है कि हर इंसान बिगड़ जाए, कोई भी ना संभले, हर आदमी फिसल जाए, थोड़ा सा ही हट जाए, डगर से हट जाए किसी ना किसी तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है इसकी कि हर चौराहे पर, हर मोड़ पर शैतान और शैतान की दावत देने वाले बैठे रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तो इंसान जो अपने रास्ते पे चलता है उसके लिए एक उसके साथ वो मखलूक जो खुद बिगड़ी हुई है, लेकिन उसकी कोशिश यह है कि इंसान भी बिगड़ जाए, इंसान भी भटक जाए, वो अपनी कोशिश लगातार करती रहती है। इंसान इससे चौकन्ना रहे। जो लोग इससे चौकन्ना नहीं रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो बिगाड़ में बहुत आगे चले जाते हैं। यहीं से कुरान मजीद ने इस पर गुफ्तगू की है कि इंसान और इंसानी समाज में भलाई का हुक्म देना और भलाई की दावत देना और भलाई पर उभारना और भले लोगों का एक दूसरे का मुआविन बनना, यह इंसानी जरूरत है। हर अच्छे इंसान की यह जरूरत है कि वो दूसरे अच्छे इंसान का मुआविन बने। हर अच्छे इंसान की यह जरूरत है कि दूसरों की अच्छाई को उभारने वाला बने। हर इंसान की यह जरूरत है कि अच्छे इंसानों को सपोर्ट करने वाला बने। यह इंसान की जरूरत है और यह इंसान की कामयाबी है। तो कुरान का जो ये उस्लूब है, ये बड़ा निराला उस्लूब है और इस पर इंशाअल्लाह जब कुरान की आयतें हम पढ़ेंगे तो वहां इंशाअल्लाह इस पर बात आएगी। मैं समझता हूं कि इस महफिल में ये गुफ्तगू काफी है और उस्लूब कुरानी के ताल्लुक से जो कुछ हमने बातें की हैं वो आप अपने जहन में रखें और इंशाअल्लाह आइंदा मरहले से तत्बीकी तौर पर कुरान मजीद को हम समझेंगे और जानेंगे कि कुरान मजीद में क्या कुछ है और कुरान से हम कैसे फायदा उठाएं और कुरान मजीद को इंशाअल्लाह हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को समझने की और उससे फायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन।